حماد صاحب بتائے گا کہ مرتضیٰ وہاب جو ہیں میئر کراچی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہر میں تیز بارش کی صورت میں پانی کے بہاؤ سے نپٹنا ایک بڑا چیلنج ہے. ہر بار کی طرح جو ہے یہ ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے جہاں پہ یہ دعوے کیے جاتے ہیں تمام تر اقدامات کیے جائیں گے, ہم تمام تر صورتحال کو دیکھ رکھے ہیں. یہ بتائے گا کہ چوتھی بار یہ ان کا اقتدار ہے پیپلز پارٹی کا, اور لیکن جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں, وہاں پہ جو افیکٹیز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم افیکٹ ہوتے دیکھتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو اس بار کوئی اقدامات نظر آئیں گے یا آنے والے دنوں میں؟ مرتضیٰ وہاب صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ چیلنج ہے؟ چیلنج سے آپ نپٹے کیوں نہیں؟ آپ کے طویل عرصے سے سندھ میں آپ ہی کی حکومت ہے, مینڈیٹ آپ کو ملتا ہے, سندھی آپ کو ووٹ دیتے ہیں, بھٹو زندہ ہے سندھ کے اندر, پھر یہ بات کیوں کر رہے ہیں کہ چیلنج ہے؟ چیلنج سے پہلے آپ کو انتظامات کرنے چاہیے تھے. کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور پھر پورا کراچی ڈوب جاتا ہے. آپ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو نہیں بچا رہے ہیں, تو پھر آپ نواب شاہ, ٹنڈو جام اور شکارپور اور ان اضلاع کو کیسے بچائیں گے؟ دیکھیں یہ بہانے اب ختم کر دینی چاہیے. ڈیلیوری لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں سے نعروں کی بنیاد پر ان کی چاہت بنا دیتے ہیں, ہم ڈیلیوری کی بنیاد پر نہیں بنا دیتے کہ اس سیاستدان کی ڈیلیوری کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی ڈیلیوری سب سے بہتر رہی ہے, لیکن پاپولیرٹی کس کی ہے؟ پاپولیرٹی اس کی زیادہ ہے جس کی ڈیلیوری تو کیا, جس نے تباہی پھیلا دی تھی. اسی طرح سندھ میں 70 سے تقریباً جتنے بھی الیکشنز ہوئے تو پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا, سوائے ایک دو بار کے جب جام صادق اور وہ دوسرے بنے تھے. لیکن عمومی طور پر تقریباً جو الیکشن سے جو حکومتیں بنی تو اس میں 70-80% پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملا اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی. پھر وہ انتظامات کیوں نہیں کر سکے؟ اب یہ پانی جب سندھ میں داخل ہو رہا ہے تو کیا سندھ حکومت کے پاس یہ انتظامات ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو, اپنی آبادیوں کو, اپنے انفراسٹرکچر کو, اپنے اضلاع کو بچا سکے؟ اگر بچانے میں ناکام رہے ہیں تو پھر خدا نخواستہ ناکام ہو گئے اور نقصان ہوا تو پھر سندھیوں کو سوچنا چاہیے نا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ہم تو سندھ کے اندرونی معاملات ظاہر ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں گئے ہیں یا ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کیا صورتحال ہے, لیکن یہ بات جو کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب یا پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈر, تو ان کو اپنے کام پہ, اپنی کارکردگی پہ کانفیڈنس نہیں ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کو کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ آپ کو تو بار بار مینڈیٹ ملا, سندھ حکومت آپ کے پاس چار بار لگاتار اقتدار رہا پیپلز پارٹی کے پاس, ابھی بھی ہے. پی جی میر صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ کہ 2022 میں بھی جب سیلاب آیا تھا تو سب سے زیادہ نقصان سندھ میں ہوا تھا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر ہم پاسٹ میں بھی دیکھیں اور اب کی صورتحال کو بھی اگر ملاحظہ کریں؟ وہ کہاوت ہے نا, نیل آن دا ہیڈ, تو وہ حماد نے تو مار دی ہے. بڑی سیدھی بات کی ہے انہوں نے جی کہ آپ اتنی دیر گورنمنٹ میں رہے ہو, کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کرنا ہے؟ آج پوچھ رہے ہیں یہ کیسے کریں گے, کیسے آ کے ٹی وی پہ باتیں کرنا. جو سب سے بڑا فلڈ آیا نا, آپ کو پتا ہے کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. سب سے بڑا فلڈ ٹی وی پہ آیا ہے, کیونکہ جتنی فلڈنگ کانفرنسز اور پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اتنا تو میرے خیال فلڈ ادھر آیا نہیں. بالخصوص آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں, جس طرح پریس کانفرنس کی بتایا گیا کہ ہم کافی اقدامات کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں یہی ہے, چھوڑ دیں سندھ کو, پورے پاکستان میں یہی ہے. ہم ریئیکٹیو ہیں, جیسے بار بار کہتا ہوں, جب آ جاتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا ہے, یہ ہونا, او بھائی یو آر ان گورنمنٹ, یو ڈو اٹ, ہو ایلس از گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اب ہم ایک دوسرے کو گورنمنٹ ورسز گورنمنٹ ہو جاتی ہے جہاں, او بھائی آپ نے کرنا ہے, آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے, آپ ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ اپوائنٹڈ ہیں, آپ اقدامات دیکھیں, آپ فیوچر پلاننگ کریں. آپ نے کوئی پلان ہے؟ نہیں, کوئی پلان نہیں. سندھ کے اندر پانی اس لیے آ رہا ہے کہ ایک بات چلی تھی بڑی, یہ آج کی نہیں ہے, 18th سینچری کی بات چل رہی ہے, کالا باغ ڈیم کی, اور اس وقت کہا تھا کہ دیٹ از دا بیسٹ پلیس کہ جہاں سلٹنگ نہیں ہے. سلٹنگ آج تربیلا میں بھی ہے, سلٹنگ آج منگلا میں بھی ہے, سلٹنگ بارسک میں بھی ہے. اب بات مجھے بتائیں, چلیں ان ڈیمز کو چھوڑیں, آپ نے کوئی ریزروار کا کوئی پلان کیا جو ہم بار بار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ سوچ ہی نہیں ہے نا. آپ ویٹ کرتے طوفان آئے گا پھر ہم بات کریں گے, پھر آپ ایڈ ہمیں مل جائے گی, پھر یہ ہوگا, پھر ان دا مین ٹائم جو لوگ ہیں
آپ کی یہ پلاننگ نہیں ہے، آپ ان کو اجازت کیسے دیتے ہیں کہ ریور بیڈز کے ساتھ اپنی بستیاں کریں؟ مجھے بتا دیں. موونگ ماؤنٹنز جو ہیں، آپ ان کے اندر اجازت کیسے دیتے ہیں کہ لوگ جا کے اوپر جا کے پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بنائیں؟ ارتھ کوئک ہوتے ہیں، سب نیچے گر جاتے ہیں، پھر ہم ان کی ایڈ کرتے ہیں. 2006 میں نہیں دیکھا کیا کیا ہم نے؟ تو the question is کہ ہمارا لانگ ٹرم کو سوچ نہیں ہے، ہماری سوچیں بڑی چھوٹی ہیں. ملک بڑا ہے، سوچ چھوٹی ہے. سوچ بڑی کرو. اس لیے میں اگزامپلس دیتا ہوں برطانیہ کی، باقی ملکوں کی. چھوٹے چھوٹے ملک لے کے دیکھو سوچے کیا ہے، پوری دنیا پہ حکومت کر گئے وہ لوگ. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم نیوکلیر، پرٹیکولرلی پاکستان، اگر ہم ایک نیوکلیر پاور بن سکتے ہیں، وی کین ڈو اینی تھنگ، وی کین ڈو ونڈرز. لیکن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کرتے. ہر بندہ پاکستان میں چاہتا ہے میں حکمران رہوں، دوسرا پاور میں نہ آئے. یہ ایک سٹینڈرڈ SOP ہے. بھائی مل کے سارے کام کرو، مل کے حکومتیں کرو، مل کے پاکستان کا بہتری کرو. نہ میں کروں گا، ہم نہیں کریں گے. جب تک آپ ہم کا لفظ استعمال نہیں لے کے آئیں گے، آپ اس ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. کچھ بھی آپ کر لو، آپ کی سوچیں بڑی لمیٹڈ ہیں. ان سوچز کو بڑا کرو. آپ کے انٹالرنس ہے، آپ کے اندر ٹالرنس دکھاؤ، ٹالرنٹ بنو، اور یہی آپ کی سوسائٹیز بنتی ہیں. ہم ایک سپریس سوسائٹی بن گئے ہوئے ہیں، تو کب تک رہیں گے؟ اوپر سے آپ کے پاس سیلاب آ جاتے ہیں. یونٹی پہ کام کرنا ہوگا، متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہوگا متحد ہو کر. پی جے میر صاحب کا پوائنٹ آ گیا. حماد صاحب آپ بتائے گا کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، جس طرح پاکستان افیکٹ ہوا ہے اس کلائمیٹ چینج سے، اور بلال بھٹو نے بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے UN میں لے کے جانا چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں اس کو اٹھانا ہوگا. جس طرح بھارت بھی جو ہے وہ بھی آبی جاری اس کی جاری ہے، اور غلط قسم کے اقدامات ہم وہاں سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو اٹھانا چاہیے اس معاملے کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج ایک انٹرنیشنل ایشو تو ہے. اگر پاکستان اس میں UN میں جائے یا اس مسئلے کو اٹھائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن کیا ہم نے مقامی طور پر اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے؟ ہم نے انوائرمنٹل حوالے سے یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہماری اپنی کارکردگی کیا ہے؟ جو یہاں کے ادارے ہیں، جو فنڈنگ ہوئی ہے، جو دنیا ہم سے تقاضا کر رہی ہے، تو ہم نے اس حوالے سے ہماری پرفارمنس کیا رہی ہے، پھر ہم دنیا کو کیا بتائیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں نا، وہ سونامی بلین ٹری کا آیا تھا، اور جب خیبر پختونخوائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی بنی اور تحقیقات کرنے لگی تو کہیں پہ کوئی درخت دکھائی ہی نہیں دیا. حماد صاحب یہ آپ نے پوائنٹ اچھا اٹھایا ہے، یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. مطلب دعوے بڑے کیے گئے، بلکہ دکھایا بھی گیا کہ جو ہے بلینز جو ٹری پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کر لیا ہے. لیکن اب جس طرح وہاں پہ سیلاب آیا ہے، اس کے افیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا وہاں پہ ہمیں. اسی لیے سیلاب آیا نا کہ آپ نے سارے پہاڑوں کا بیڑا غرق کر دیا. گھنے جنگلات تھے، بنیر، سوات، دیر، شمالی اضلاع جتنے بھی ہیں. لیکن کس کے حکم سے یہ تباہی ہوئی؟ کہ یہ لکڑیاں کن لوگوں نے کاٹی، کن لوگوں نے بیچی، کن لوگوں نے اربوں روپے کمائے؟ ان لوگوں نے کمائے جنہوں نے سونامی بلین ٹری کیا. اور سونامی بلین ٹری پہ جب پارلیمانی کمیٹی بنی تھی، میں نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا. اکرم خان دورانی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہے، وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. ان کا میں نے انٹرویو بھی لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے تھے کہتے تھے کہ یہاں پہ جنگل لگانا تھا، سونامی بلین ٹری. کہتے ہیں ہم وہاں جاتے تھے، وہاں پر ایک چھٹیل میدان ہوتا تھا، کاغذات منگواتے تھے، کاغذات میں کچھ ہوتا نہیں تھا. او بھائی اربوں روپے کا منصوبہ تھا. پیسے کس نے کھائے؟ پیسے ان لوگوں نے کھائے جو اس جماعت میں آئے تھے، اس جماعت کے اندر رہ کر اچھے دنوں میں ڈاکے مار گئے، اور جب برا وقت آئے تو اس جماعت کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے اور پیسہ محفوظ ہو گیا. کون سی گرفتاری ہوئی؟ مجھے بتائے نا. سونامی بلین ٹری میں ایک بھی بندے کی گرفتاری ہوئی ہے؟ ملم جبا جو اسی سوات میں انتہائی خوبصورت پرفضا مقام ہے، اس پہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ گرفتاری اس لیے نہیں ہوئی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خاٹک نے بھی پارٹی تبدیل کر لی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی پارٹی تبدیل کر لی، اور کل علی امین گنڈاپور بھی پارٹی تبدیل کر لیں گے. تو ہم کب تک یہ اس طرح یہ معاملات چلتے رہیں گے؟ بلاول صاحب نے جو بات کی ہے وہ یقیناً
اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ قابل ستائش ہے، لیکن ہم اپنی کارکردگی کیا دکھائیں گے؟ ہماری کارکردگی تو پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ہم نے تو جنگلات کا بیڑا غرق کر دیا، ہم نے تو دریاؤں کو بھی آلودہ کر دیا، ہم نے کون سی چیز چھوڑی ہے؟ ہم پہلے اپنی کارکردگی کو تو بہتر بنائیں، ہم انوائرمنٹ حوالے سے کام کریں، ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کریں، بہتر بنائیں، اپنی کارکردگی دکھائیں، اور پھر وہ کارکردگی لے کر ہم عالمی اداروں کے پاس جائیں کہ ہاں بھئی ہم نے یہ کام کیا ہے، پھر پوری دنیا ہماری ستائش بھی کرے گی، ہماری مدد بھی کرے گی۔ حبا صاحب کا پوائنٹ آ گیا۔